خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس کے نام میں آمین۔ سلام، گڈ مارننگ۔ آج میرے اور میرے خاندان کے لیے نہایت ہی مبارک دن ہے کہ ہم خداوند کی اس نہایت خوبصورت کلیسیا میں صبح کی یہ قربانی آپ کے ساتھ مل کر چڑھا رہے ہیں۔ اس کے لیے میں سارا جلال اپنے خداوند کے نام کو دینا چاہوں گا۔ لگ بھگ 6 سال کے بعد میں آپ کے درمیان آیا ہوں، لیکن میرا ایمان ہے کہ یہ خداوند کا ٹھہرایا ہوا وقت ہے اور آج وہ مجھے آپ کے درمیان لے کر آیا ہے۔ میں اپنے بزرگ پادری ضیاء پال صاحب کا، آپ کے تمام لیڈرشپ کا، آپ سب کا نہایت شکر گزار ہوں آپ کی ساری محبت کے لیے، اور خداوند سے آپ کے لیے بہت بڑی برکت چاہتا ہوں۔ آئیے اب ہم خداوند کے کلام کی طرف چلتے ہیں۔ ایک تخمینے کے مطابق دنیا میں تقریباً 4000 سے زیادہ مذاہب ہیں۔ 4000، کوئی 4200، 4300 کے قریب رجسٹرڈ مذاہب ہیں اس دنیا میں، لیکن ان کی میں ایک بہت ہی براڈ کلاسیفیکیشن کرتا ہوں۔ ایک طرف بائبلی مذہب ہے، دیکھیں میں نہ یہودیت کہہ رہا ہوں نہ مسیحیت کہہ رہا ہوں، وہ مذہب جو بائبل پر بیس کرتا ہے ایک طرف آپ اس کو رکھ لیں، اور باقی جتنے بھی مذاہب ہیں ان کو آپ دوسری طرف رکھ لیں۔ آپ کہیں گے کہ آپ نے کس طرح سے یہ بندر بانٹ کی ہے؟ دنیا میں صرف ایک مذہب ہے جو بائبلی مذہب ہے، جو خدا کو جلال دینے والا ہے۔ باقی سب کے سب مذاہب انسان کو جلال دیتے ہیں۔ اور اس تفریق کے بارے میں ہی آج ہم بات کریں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے گا ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل جو مقدس لوکا کی معرفت لکھی گئی، اس کا 7واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات۔ مقدس لوکا کا انجیلی بیان، اس کا 7واں باب اور پہلی آیت سے کچھ یوں لکھا ہے: جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفرنہوم میں آیا، اور کسی صوبیدار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا۔ اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر۔ وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے، کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانہ کو اسی نے بنوایا۔ یسوع ان کے ساتھ چلا، مگر جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبیدار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے یہ کہلا بھیجا کہ اے خداوند تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے۔ اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائق نہ سمجھا، بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا پائے گا، کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اور بھیجے ہوئے لوگوں نے گھر میں واپس آ کر اس نوکر کو تندرست پایا۔ آمین۔ ایک واقعہ خداوند یسوع مسیح کی زمینی زندگی سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا، ایک کہانی ہے جو کہ مقدس لوکا نے اور دوسرے اناجیل نویس نے بھی اپنے بیانوں میں شامل کی ہے، اور آج اسی کہانی پر ہم غور کریں گے۔
اور سمجھنے کی خاطر سے اس حوالے کو میں 2 حصوں میں تقسیم کروں گا۔ پہلی 5 آیات میں ہم دیکھیں گے وہ مذہب جو انسان کو جلال دیتا ہے، اور پھر 6 آیت سے لے کر 10ویں آیت تک ہم دیکھیں گے وہ مذہب جو خدا کو جلال دیتا ہے۔ میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ میں دنیا کے مذاہب کو 2 حصوں میں بانٹتا ہوں، ایک طرف بائبل کا مذہب ہے اور دوسری طرف تمام مذاہب ادیان ہیں۔ ایک خدا کو جلال دیتا ہے اور باقی سب انسان کو جلال دیتے ہیں۔ اگر ہم مقدس لوکا کے انجیلی بیان کا 6 باب پڑھیں تو ہمیں وہاں پر یہ نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دیتے ہوئے ایک بہت مصروف دن گزارا۔ جس چیز کو مقدس متی پہاڑی واز کے طور پر اپنے انجیلی بیان کے 5ویں، 6 اور 7ویں ابواب میں شامل کرتے ہیں، مقدس لوکا اس کو اختصار کے ساتھ اپنے انجیلی بیان کے 6 باب میں شامل کرتے ہیں۔ اب تعلیم دے کر یسوع شام کو لکھا ہے، جب وہ لوگوں کو اپنی سب باتیں سنا چکا تو کفرنہوم میں آیا۔ ہم سب کو یہ معلوم ہوگا کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی گلیلی خدمت کا آغاز کیا، اپنی زمینی خدمت کے 2 سال کا آغاز کیا، تو انہوں نے کفار ناہوم، عبرانی میں اس کو کفار ناہوم کہا جاتا ہے، اس شہر کو اپنا مسکن بنایا، اپنا مرکز بنایا۔ اس کے معنی ہیں امید کا شہر۔ یسایہ نبی نے یسوع مسیح کے آنے سے تقریباً 750 سال پہلے یہ پیش گوئی کی تھی کہ زبلون اور نفتالی کے علاقے سے، وہ علاقہ جس کو پہلے خدا نے ذلیل کیا، وہاں سے ایک بڑی روشنی چمکے گی، اور یسوع مسیح کی پیدائش سے تقریباً 150 سال پہلے وہاں پر اس شہر کو آباد کیا گیا، کفار ناہوم یعنی امید کا شہر۔ تو یسوع مسیح ایک مصروف دن گزار کر شام کو واپس کفرنہوم پہنچے ہیں، اور لکھا ہے وہ کسی صوبیدار کا نوکر جو اس کو عزیز تھا بیماری سے مرنے کو تھا۔ یہاں پر ایک صوبیدار کا ذکر آ گیا، اور اس صوبیدار کے بارے میں لوکا ہمیں 9ویں آیت میں بتاتے ہیں، یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں نہیں پایا۔ تو اگر آپ میری طرح سے بائبل مقدس کے طالب علم ہیں تو آپ پوچھیں گے نا، وہ کون سا ایمان تھا جس نے خداوند یسوع مسیح کو حیرت میں ڈال دیا؟ یسوع اکثر باتوں پہ تعجب نہیں کرتے تھے، لیکن اس صوبیدار کے ایمان پر خداوند یسوع مسیح نے تعجب کیا۔ تو پھر ہمیں جاننا ہے نا کہ اس کے ایمان میں ایسی کیا چیز تھی جس نے خداوند کو مجبور کر دیا کہ وہ متعجب ہوں۔ تو یہاں پر صوبیدار کا ذکر ہے، اس کے ایمان کا ذکر ہے، اور آج ہم کھوجنے کی کوشش کریں گے کہ کیا ایسی بات تھی اس صوبیدار کے ایمان میں۔ اب صوبیدار رومی فوج کا ایک رینک ہے، سینچورین انگریزی میں ہم اس کو کہتے ہیں، تو سینچری 100 سپاہی جس کے نیچے ہوتے تھے اس کو صوبیدار کہا جاتا تھا۔ یہ ایک اختیار والا افسر ہے رومی فوج کا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس زمانے میں روم تقریباً آدھی دنیا پر حکومت کرتا تھا۔ اچھا، ایک اتفاق ہے
کہ ویسے تو یہودی رومیوں سے بڑی نفرت کرتے تھے، لیکن خدا کے کلام میں جب بھی کسی صوبے دار کا ذکر آیا ہے تو اچھے الفاظ میں آیا۔ یہاں پر ایک صوبے دار ہے جس کے ایمان پر خداوند یسوع مسیح تعجب کر رہے ہیں۔ ایک اور صوبے دار تھا، شاید یہی ہو، جو خداوند یسوع مسیح کی صلیب کے نیچے بیٹھا تھا، ان کے مرنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ سرٹیفکیٹ لکھ کے دے سکے موت کا۔ اور لکھا ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح نے اپنی جان دی تو وہ کہہ اٹھا، بے شک یہ خدا کا بیٹا ہے۔ پھر جب ہم اعمال کی کتاب میں جاتے ہیں تو ایک اور صوبے دار سے ہماری ملاقات ہو جاتی ہے جو خدا ترس بھی تھا اور خیرات بھی کیا کرتا تھا، جو کہ پطرس کے کلام سنانے سے وہ اور اس کا گھرانہ کلیسیا میں شامل ہو گئے، جس کا نام کرنیلیس تھا۔ تو جہاں جہاں بھی خدا کے کلام میں صوبے داروں کا ذکر آیا ہے، بڑے اچھے طریقے سے، بڑے اچھے الفاظ میں آیا ہے، اور یہ بھی ایک بڑا اچھا صوبے دار ہے۔ اس کا نوکر بیمار ہے اور لکھا ہے وہ نوکر اس کو عزیز تھا۔ اب یہ رومی فوج کا صوبے دار ہے جو کہ کفار نحوم میں بیسڈ ہے، یعنی وہاں جو چھاونی ہوگی وہاں پر اس کا مسکن ہے۔ تو یہ روم سے جب چلا ہوگا تو نوکروں کو ساتھ لے کر تو نہیں چلا ہوگا نا، تو گمان یہ کیا جاتا ہے کہ اس کے نوکر چاکر جو اس کے گھر میں کام کرتے ہوں گے وہ یہودی ہوں گے، وہیں سے انہوں نے اپنے لیے نوکر چن لیے ہوں گے۔ تو خود یہ رومی ہے، ہمیں نہیں پتا کہ اس کی نیشنلٹی کیا ہے، وہ شامی بھی ہو سکتا ہے، وہ یونانی بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ رومی فوج کا افسر ہے، وہ غیر یہودی ہے۔ اور گمان یہی ہے کہ اس کا نوکر جو یہودی تھا وہ بیمار ہے، اور کتنا بیمار ہے؟ قریب المرگ ہے۔ تو اس کے دل میں اپنے نوکر کے لیے محبت ہے، وہ ترس رکھتا ہے اپنے اس نوکر کے لیے۔ کوئی اور ہوتا تو کہتا چلو ٹھیک ہے بیمار ہے، اس کو اپنے گھر واپس بھیج دو، میرے لیے کوئی صحت مند نوکر لے کر آؤ، لیکن اس نے یہ نہیں کیا۔ وہ فکر مند ہے اپنے نوکر کے لیے، اور وہ کیا اس نے کیا کیا؟ یہ صرف زبانی کلامی فکر مندی نہیں ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے۔ اس نے یسوع کی خبر سن کر یہودیوں کے کئی بزرگوں کو اس کے پاس بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر۔ یسوع چونکہ کفار نحوم میں ہی رہتے ہیں، خبر اس تک بھی پہنچ گئی ہوگی کہ یہ بیماروں کو تندرست کر دیتا ہے، بدروحوں کو نکال دیتا ہے۔ تو کیا کیا اس نے؟ سفارش ڈلوائی۔ کہاں گیا؟ یہودیوں کے بزرگوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ جا کر یسوع سے میری سفارش کر دو کہ وہ آ کر میرے نوکر کو اچھا کر دے۔ آج کل تو کسی فوجی کو کسی کو بلانا ہوتا تو ڈالا بھیجا جاتا ہے نا، یہ اچھا آدمی ہے، شریف آدمی ہے، درخواست کی ہے، سفارش کی۔ وہ یسوع کے پاس آئے، یعنی یہودیوں کے بزرگ جن سے اس نے کہا تھا کہ جا کر میری سفارش کر دو، وہ یسوع کے پاس آئے اور اس کی بڑی منت کر کے کہنے لگے کہ وہ اس لائق ہے کہ تو اس کی خاطر یہ کرے، کیونکہ وہ ہماری قوم سے محبت رکھتا ہے اور ہمارے عبادت خانہ کو اسی نے بنوایا، بڑا اچھا آدمی ہے۔ تو اچھا آدمی ہے، اپنے نوکر کی فکر بھی کر رہا ہے، منت کر رہا ہے یسوع کی کہ وہ اس کو اچھا کرنے کے لیے آئے،
اور کیا لکھا ہے؟ وہ ہماری قوم سے محبت بھی رکھتا ہے، اور یہ جو کفارنہوم میں جو سیناگوگ ہے، جو عبادت خانہ ہے، یہ اسی نے تعمیر کروایا ہے. He deserves، ہے نا، وہ اس لائق ہے، وہ اس قابل ہے کہ جا کر تو اس کے نوکر کو اچھا کر. اب یہ کون کہہ رہا ہے یہ ساری باتیں؟ یہ یہودیوں کے بزرگ کہہ رہے ہیں. کیا یہ بائبلی مذہب ہے؟ وہ اس لائق ہے. کیا ہم کسی لائق ہیں؟ کیا ہم اس لائق تھے کہ خدا ہم پر اپنا فضل کرتا؟ پس جب تم گناہگار ہی تھے تو مسیح تمہاری خاطر. ہم میں سے کوئی اس لائق ہے کہ خداوند کے سامنے کھڑا ہو کے کہہ سکے خداوند میں بڑا لائق ہوں، میں نے یہ بھی کیا، میں نے وہ بھی کیا، اس لیے میں تیرے فضل کا حقدار ہوں؟ کیا یہ بائبلی مذہب ہے؟ Is anyone worthy؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسا نہیں ہے. بائبل مقدس کیا کہتی ہے؟ حبقوق نبی کے صحیفے میں کوئی بھی راست باز نہیں ہے، ایک بھی نہیں. آپ کو یاد ہوگا اسی انجیلی بیان کے 17ویں باب میں یسوع نے ایک تمثیل فرمائی. دو شخص تھے عبادت خانہ میں عبادت کرنے گئے، ایک فریسی اور ایک گنہگار محصول لینے والا. فریسی نے وہاں سب کے سامنے کھڑا ہو کر اپنا اشتہار دینا شروع کر دیا. اے خدا میرے ول ویکھ، جی ادھر ویکھ ذرا، میں کیا کرتا ہوں؟ میں دعا کرتا ہوں، میں روزے رکھتا ہوں، میں خیرات دیتا ہوں، میں نے کبھی زنا نہیں کیا، اور میں اس سے بہتر ہوں اس گناہگار سے. اب تو بھی نہیں روک سکتا مجھے اپنی بادشاہی میں آنے سے. سارے کرائیٹیریا میں نے پورے کر دیے. یہ تھا فقیوں، فریسیوں، یہودیوں کا بگڑا ہوا مذہب، جو اپنا اشتہار دے کر خدا کو چیلنج کر رہا ہے کہ اب تو بھی نہیں روک سکتا مجھے اپنی بادشاہی میں آنے سے. دوسری طرف کون ہے؟ محصول آنکھیں نہیں اٹھا رہا آسمان کی طرف، چھاتی پیٹ رہا، میں گناہگار، مجھ پر رحم. کیا کہا خداوند یسوع مسیح نے؟ کون وہاں سے راست باز ٹھہر کے گیا؟ محصول لینے والا، جس نے اپنی آنکھیں بھی نہیں اٹھائیں خداوند کی طرف. یسوع مسیح نے کہا تھا جب تک تمہاری راست بازی فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ نہیں ہوگی تم خدا کی بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتے. تو لوگ تو فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی کی قسمیں کھایا کرتے تھے. کیسے ہو سکتی ہے ہماری راست بازی ان کی راست بازی سے زیادہ؟ ایک ہی طریقہ ہے، وہ اپنی راست بازی پر بھروسہ کرتے تھے. ہمارے لیے خدا نے ایک اور راست بازی بھیج دی. پولس رسول رومیوں کے خط کے 3 باب میں کہتے ہیں اب خدا کی ایک ایسی راست بازی ظاہر ہوئی ہے جس کا مدار شریعت کے اعمال پر
نہیں. ہماری راست بازی صرف اس صورت میں فقیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے زیادہ ہو سکتی ہے جب ہم مسیح کی راست بازی کو اوڑھ لیں. یہ بزرگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لائق ہے کہ تو جائے، ہے نا، اس کے لیے ایسا ہی کرے، وہ اس لائق ہے. اب یہ کون ہے؟ یہودیوں کے بزرگ. کیا بائبل مقدس کی یہ تعلیم تھی جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس لائق ہے؟ He deserves. He has earned this place. تجھے جانا چاہیے، ہے نا. بہت دفعہ لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں، پتہ نہیں آپ سے کرتے ہیں یا نہیں، ہاں جی وہ عبدالستار عیدی کا کیا ہوگا، وہ خدا کی بادشاہی میں جائے گا یا نہیں؟ اس نے تو بڑے نیک کام کیے. یا دوسرے لوگوں کا نام لے کر پوچھتے ہیں. تو بائبلی مذہب جو ہے، جو بائبل کا دین ہے، جو بائبل کی راہ ہے، وہ انسان کی نفی کرتی ہے. لیکن غلط تعلیم کی وجہ سے بہت سارے یہودی اس زوم میں پڑ گئے تھے کہ وہ اپنے کاموں سے خدا کی راست بازی کو جیت سکتے. آپ کتنی اچھی طرح سے سن رہے ہیں، تو میں آپ کو وجہ بھی بتا دیتا ہوں یہ کیوں ہوا. بابل کی اسیری میں جانے سے پہلے تک خدا کی ہیکل موجود تھی. وہاں پر عہد کا صندوق بھی تھا، خدا کی حضوری تھی. اگر کوئی گناہ کرتا تھا تو وہ ایک جانور لے کر کاہن کے پاس جاتا تھا، اس جانور کو قربان کیا جاتا تھا اور ان کے گناہ معاف کر دیے جاتے. لیکن جب بابل کی اسیری میں گئے تو کیا ہوا؟ اب ہیکل بھی نہیں ہے، خدا کے عہد کا صندوق بھی نہیں ہے، خدا کی حضوری بھی نہیں ہے. تو کیا کہتے ہیں؟ ہم بابل کی ندیوں پر بیٹھ کر روئے، حمد کرنا چھوڑ دی، ستارے بربتیں ٹانگ دیں درختوں پر. ہمیں اسیر بنانے والے کہتے ہیں خداوند کا کوئی گیت تو گاؤ، ہم کیسے گائیں؟ اب یہ حالت ہو گئی ہے. تو انہوں نے کہا کہ اب گناہ سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو پھر بزرگ بیٹھے، انہوں نے ایک اور تالمود لکھی جس کا نام بابلی تالمود ہے، اور پھر انہوں نے لکھنا شروع کر دیا کہ یہ کام کریں گے تو ہم خدا کی راست بازی، خدا کی نجات حاصل کر سکتے ہیں. بابل سے آئے تو وہ تالمود ساتھ لے کر آ گئے اور پھر اسی پر عمل پیرا ہو گئے اور یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہمارے اعمال ہمیں نجات دلا سکتے. تو یہ وہ مذہب ہے، بگڑا ہوا یہودی مذہب، جو انسان کو جلال دے رہا ہے کہ انسان اچھے کام کرے گا تو نجات پالے گا. اب آئیے اس مذہب کی طرف توجہ کرتے ہیں جو کہ خدا کو جلال دینے والا. یسوع ان کے ساتھ چلا، 6 آیت میں لکھا ہے نا. یسوع نے تصحیح کرنے کی کوشش نہیں کی، انہوں نے سفارش کی، یسوع ان کے ساتھ چل پڑے. جب وہ گھر کے قریب پہنچا تو صوبیدار نے بعض دوستوں کی معرفت اسے کہلا بھیجا، اے خداوند تکلیف نہ کر، کیونکہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے. یسوع کا کسی کی چھت کے نیچے آ جانے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اس لائق نہیں کہ میں تیری نجات میں شامل ہو سکوں. وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ اس لائق ہے. وہ اپنے منہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ اور خود بھی نہیں آیا،
دوستوں کو بھیجا، اس کو کہا نا خداوند تو جدھر ہے رک جا، میں اس لائق نہیں کہ مجھ پر تیرا فضل ہو، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، میں گنہگار ہوں، میں غیر قوم والا ہوں۔ اسی سبب سے میں نے اپنے آپ کو بھی تیرے پاس آنے کے لائق نہ سمجھا۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ وہ اس لائق ہے۔ بلکہ زبان سے کہہ دے تو میرا خادم شفا۔ تو یہودیت اس وقت تک اس قدر بگڑ چکی تھی کہ اب ان کا کوئی چارہ نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ یسوع مسیح پر ایمان لے کر آئیں۔ چلیں میں آپ سے 2-4 سوال کر لیتا ہوں تاکہ آپ بھی انوالوڈ رہیں۔ ابھی ہم نے گایا بادلوں پر یسوع جلد آ رہا ہے، آئے گا نا؟ سب کا ایمان ہے؟ ہاتھ کھڑے کریں۔ سب کا ایمان ہے؟ آمین۔ کیا کرنے کے لیے آئے گا؟ جی ہمیں ساتھ لے جانے کے لیے یا اس سے بھی پہلے کوئی کام کرے گا؟ جی عدالت کرے گا۔ بہت اچھے۔ تو جب وہ عدالت کرے گا تو ہماری بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لکھا ہے عدالت خدا کے گھر سے شروع ہوگی۔ تو جب وہ عدالت کرے گا تو پھر ہمیں بھی ہمارے گناہوں کی سزا ملے گی؟ ہاں نہیں؟ ہاں جی ہاں نہیں؟ ہاں بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں ہاں، کچھ ہلکی سی ایک آواز نہیں کی میرے پاس آئی۔ ہمیں بھی ہمارے گناہوں کی سزا ملے گی۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ پھر ہم میں اور وہ جو باہر ہیں لوگ، ان میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ ہم ان کو ان کے گناہوں کی سزا ملے گی، اور آج آپ نے بھی کہہ دیا کہ ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا ملے گی، تو پھر فرق کیا؟ آئے شامل ہو جاتے ہیں انہی کے ساتھ۔ فرق کیا؟ چلیں ایک اور سوال کر لیتا ہوں۔ یسوع مسیح ایسا اور کیا کر سکتا تھا کہ مجھے میرے گناہوں کی سزا نہ ملے؟ کچھ رہ گیا تھا پیچھے؟ نکالیں رومیوں کا خط 8واں باب اور پہلی آیت، سب نکالیں گے۔ اور سارے مل کر بلند آواز سے پڑھیں، پس اب پڑھتے رہیں ان پر۔ تو آپ کو یہ خیال کیسے آ گیا کہ آپ کو آپ کے گناہوں کی سزا ملے گی؟ ایک دفعہ پھر کہیں، پس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر۔ اب ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے ایک دوسرے کو کہیں، میں مسیح یسوع میں ہوں، مجھ پر سزا کا حکم نہیں۔ کریں، ایک دوسرے کی طرف منہ کریں۔ آج جو خیال صبح لے کر آپ چرچ میں آئے تھے اس کو یہیں چھوڑ کر جانا ہے، اس کو ساتھ نہیں لے کر جانا۔ بگڑ گئی نا مسیحت بھی۔ اگر میں یہ سوچتا ہوں کہ مجھے بھی میرے گناہوں کی سزا ملے گی تو مسیح نے خواہ میں صلیب پر اپنی جان دی۔ یہ کہاں سے آیا ہے یہ خیال ہمارے پاس؟ جب ایک چھوٹی سی اقلیت ایک بہت بڑی اکثریت میں رہتی ہے نا،
رات کو 2 کیبل ایک دوسرے کے ساتھ رکھ دیں. میں اون کی بات نہیں کر رہا, اون تو میری بہنیں جو کبھی سویٹریں بنا کرتی تھی وہ جانتی ہیں, آج کل کے بچے اون سے واقف نہیں ہیں. 2 کیبل رکھ دیں ایک دوسرے کے ساتھ, بالکل, ہے نا. صبح اٹھ کے کیا ہوگا, کیا دیکھیں گے, آپس میں گتھم گتھا ہوئے ہیں. اس کو کہتے ہیں سنکریٹزم, جہاں ایک مذہب کے خیالات دوسرے مذہب میں سرایت کر جاتے ہیں. تو آج کیا ایمان واپس لے کر جانا ہے, کیا عقیدہ واپس لے کر جانا ہے. بس اب جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. ٹھیک ہے. تو یہی کچھ ہوا تھا یہودیوں کے مذہب کے ساتھ بھی. اور میں کہہ رہا ہوں, ہم بے شک گالیں بادلوں پر یسوع جلد آ رہا ہے, اس ایمان کے ساتھ ہم اس کے ساتھ واپس نہیں جائیں گے کہ مجھے میرے گناہوں کی. ہاں, آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں, دیٹ وڈ بی $100 million کوسچن, کہ جب سزا نہیں ملنی تو پھر عدالت کاہے کی. تو پولس رسول کرنتھیوں کے دوسرے خط میں کہتے ہیں ہماری عدالت ہوگی لیکن صحرا پانے کے لیے, انعام کے لیے, خدا کی بادشاہی میں داخل ہو کر وہاں پر درجات پانے کے لیے. عدالت ضرور ہوگی, لیکن دنیا کی عدالت میں اور ایمانداروں کی عدالت میں فرق ہے. میں سوچ رہا تھا آج میں آدھے گھنٹے میں ختم کر دوں گا, لیکن چونکہ باتیں ادھر ادھر چلی گئی ہیں تو مجھے معاف کیجیے گا. تو بزرگوں کا ایمان کیا ہے, وہ اس لائق ہے, which is totally non-biblical. میں کسی جوگا نہیں. جب میں اپنے غیر مسیحی دوستوں سے بات کرتا ہوں اس موضوع پر, اور میں ان کو کہتا ہوں کہ جی بائبل کا مذہب ایک طرف اور دوسرے تمام مذاہب ایک طرف, تو وہ کہتے ہیں کیسے. تو میں کہتا ہوں اچھا جب تمہاری عدالت ہوگی تو کیسے جواب دو گے. وہ کہتے ہیں جی ہم اللہ کو بتائیں گے میں نے یہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے وہ کیا, میں نے وہ کیا. میں نے کہا میں سے کہانی شروع ہوگی, میں پھر ختم ہو جائے گی, تو جلال کس کو ملے گا, میں کو. میں نے کہا جب میں جاؤں گا خدا کی عدالت میں تو میں سر جھکا کے کھڑا ہو جاؤں گا کہ اے خداوند میں گناہگار, میں تو قادر خدا ہے, میں اپنے آپ کو تیرے رحم کے حوالے کرتا ہوں, ادھر بھیج ادھر بھیج, جدھر بھی بھیجنا یہ تیری مرضی ہے. تو جلال کس کو ملے گا, خدا کو ملے گا. تو کیا کہہ رہے ہیں, میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے, میں تو اس لائق بھی نہیں کہ تیری حضوری میں آ سکوں. تو زبان سے کہہ دے تو میرا نوکر شفا پائے گا, کیونکہ میں بھی دوسرے کے اختیار میں ہوں اور سپاہی میرے ماتحت ہیں, اور جب ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے, اور دوسرے سے آ تو وہ آتا ہے, اور اپنے نوکر سے کہ یہ کر تو وہ کر. اختیار والا افسر ہے. اور جب ایک بادشاہت ہوتی ہے تو ایک سرکاری افسر کے پاس کس کا اختیار ہوتا ہے, کس کا اختیار ہوتا ہے ایک سرکاری افسر کے پاس, بادشاہ کا. یعنی اگر وہ کہہ رہے ہیں اگر میں کسی کو حکم دوں اور وہ نہ مانے تو وہ ایسا ہی ہوگا کہ اس نے کیسر کا حکم
نہیں مانا وہ غدار کہلائے گا. میرے پاس جو اختیار ہے وہ کس کا دیا ہوا ہے؟ کیسر کا. لیکن مجھے نظر آ گیا ہے کہ تیرے پاس تیرے باپ کا اختیار ہے. تو یہیں سے کھڑا ہو کر کہہ دے گا تو میرا نوکر شفا پا جائے گا. تو جس نے یسوع کو رد کر دیا اس نے باپ کو رد کر دیا. کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ تک نہیں پہنچ سکتا. یہ تھا یس. اب دو کام کیے اس صوبیدار نے. پہلے اس نے اپنا مقام پہچان لیا, میں کون ہوں. کہ میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے, میں تو اس بات کا بھی اہل نہیں کہ میں تیرے قریب آ سکوں, ہے نا. اپنا مقام پہچان لیا. اور پھر اس نے یسوع کا مقام پہچان لیا کہ تیرے پاس اختیار ہے. اور کون سا اختیار ہے؟ وہ ڈیوائن اتھارٹی, وہ الہی اختیار ہے. تو نجات پانے کے لیے اور کیا چاہیے اگر یہ دو کام ہو جائیں؟ اگر گناہگار اپنے گناہگار ہونے کا اختیار کر لے, اقرار کر لے, اور مسیح کے خداوند ہونے کا اقرار کر لے, اور کچھ چاہیے نجات پانے کے لیے؟ تو نجات اس سے دور تو نہیں ہے نا, ہے نا, بہت قریب آ گیا ہے نجات کے. اور یہ ایک واقعہ نہیں ہے. میں نے ابھی آپ کو فریسی اور محصول لینے والے کی مثال دی تھی. یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں. یسوع مسیح صلیب پر لٹکے ہوئے ہیں. دو اور غدار, سلطنت روم کے غداروں کو ان کے ساتھ پھانسی دی گئی ہے. ایک دائیں ہے, ایک بائیں ہے. ایک ٹھٹھا کر رہا ہے خداوند یسوع مسیح پر کہ اگر تو واقعی ہی خدا کا بیٹا ہے تو پھر اپنے آپ کو بھی بچا اور ہمیں بھی بچا. دوسرا کہتا ہے چپ ہو جا, چپ ہو جا, ہم تو اپنے کیے کی سزا پا رہے ہیں. اپنے گناہگار ہونے کا اقرار کر لیا, لیکن یہ تو بے گناہ ہے. یسوع کے بے گناہ ہونے کا بھی انعام کیا ملا؟ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا. وہ میں سن رہا تھا, ایک پاسٹر ہیں ایلسٹر بیگ, وہ کہنے لگے کہ میں چاہوں گا کہ میں اس غدار سے, اس ڈاکو سے ملوں کبھی, اور میں اس سے پوچھوں کہ تو کیسے پہنچ گیا خدا کی بادشاہی میں. تو اپنے ساتھی کے ساتھ مل کر یسوع کو ٹھٹھوں میں اڑا رہا تھا, تو کیسے پہنچ گیا؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جب وہ گیا ہوگا نا بادشاہی کے دروازے پر, تو فرشتے نے اس سے پوچھا ہوگا کتوں ہاں جی کیا کرنے آیا ہے ادھر؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتا میں کیا کرنے آیا ہوں. یا اچھا کوئی کام, اچھے کام کیے ہیں؟ نہیں, میں نے کبھی زندگی میں کوئی اچھا کام. انہوں نے کہا وہ فرشتہ کنفیوز ہو گیا, وہ اپنے سپروائزر فرشتے کو لے آیا, اور اس سپروائزر فرشتے نے کہا کہ آر یو کلیئر آن دا ڈاکٹرن آف دا جسٹیفیکیشن بائی فیتھ؟ اس نے کہا وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا اچھا پھر آتھینٹسٹی آف اسکرپچرز پر ایمان رکھتا ہے تو؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا پھر تو ادھر آیا کیسے؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ نہیں پتا,
وہ جو بیچ والی صلیب پر لٹکا ہوا شخص تھا، اس نے کہا کہ میں آ سکتا ہوں. The man on the middle cross said that I could. یہ ہے دوستو میری اور آپ کی کوالیفیکیشن جو ہمیں خدا کی بادشاہی میں لے کر جائے گی. میں ککھ بھی نہیں، لیکن وہ جو بیچ والی صلیب پر لٹکا ہوا تھا نا، اس نے کہا مجھ پر ایمان رکھو گے تو خدا کی بادشاہی میں جا سکو. یہ ہے بائبل کا مذہب جو خدا کے نام کو جلال دیتا ہے، جو پہلے ہم سے درخواست کرتا ہے کہ پہلے اقرار کر لو کہ میں کچھ بھی نہیں، میں کسی لائق نہیں. لائق ہے تو میرا خداوند ہے نا. مکاشفہ 5 باب میں یوحنا نے دیکھا ایک تمار تھا جو خدا کے ہاتھ سے نکلا. اور ایک فرشتے نے بلند آواز سے کہا کہ آسمان پر، آسمان کے نیچے، زمین اور زمین کے نیچے کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اس تمار کو لے، اس قابل نہیں ہے کہ وہ اس تمار کو لے اور اس کی مہریں کھولے. یوحنا کہتا ہے میں ماتم کرنے لگا، میں زار زار رونے لگا کہ ہن ساڈا کی بنے گا. کہا پھر بزرگوں میں سے ایک اٹھا، اس نے کہا نہیں، یہودا کے قبیلے کا ببر وہ اس قابل ہے، اس لائق ہے. ہی از وردی کہ وہ اس تمار کو لے اور اس کی مہروں کو. تو دوستو میں اور آپ لائق نہیں. کون لائق ہے؟ میں، ہمارا خدا. تو پھر یسوع کو تعجب ہونا تھا نا، ہونا تھا کہ نہیں ہونا تھا؟ غیر قوم والا صحیح ایمان پر پہنچ گیا، اور جو قوم والے تھے وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ اس لائق ہے. تو یسوع نے تعجب کیا. اور یہ اکلوتا واقعہ نہیں ہے اناجیلی بیانات میں. بڑی اختصار کے ساتھ ایک اور واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، پھر ہم اس کو ختم کریں گے. یسوع سور اور سیدا کے علاقے میں گئے خدمت کرنے کے لیے. فنیکے کا علاقہ، فنیشیا، غیر قوموں کا علاقہ. جا رہے ہیں راستے پر اپنے شاگردوں کے ساتھ، پیچھے سے ایک سور فنیکی عورت کی آواز آئی، اے ابن داؤد میری بیٹی پر رحم کر. یسوع ٹھٹک گئے، مڑے. یہ کون ہے؟ غیر قوم کی عورت ہے، کنانی ہے. لقب کیا استعمال کیا یسوع کے لیے؟ ابن داؤد. دوستو مسیحائی لقب ہے، یہ مسیح کے لیے استعمال ہوا. کنانی عورت، ابن داؤد. تو یسوع نے کہا ٹھہرو، پھر میں تھوڑا سا اور اس کا امتحان لے لوں. اس کے بعد جو یسوع نے کہا وہ ہمیں تھوڑا سخت لگتا ہے، لیکن وہ سخت نہیں ہے، کیونکہ یسوع اس کے نالج کو ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ کتنا جانتی ہے یہ خدا کے کلام کے بارے میں. اس نے کہا لڑکوں کی روٹی لے کر کتوں کو ڈال دینا روا نہیں. یسوع کسی بھی طرح سے اس کی تضحیق نہیں کر رہے تھے، ہے نا، اس کی بےزتی نہیں کر رہے. صرف ایک سوال پوچھا ہے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ وہ کلام کو کتنا جانتی ہے. اس نے مجھے ابن داؤد کہا ہے. اس نے کہا میں جانتی ہوں خداوند، میں جانتی ہوں پہلا حق خدا کی چنی ہوئی قوم کا ہے، یہودیوں کا ہے، میں جانتی ہوں.
ان کی میز سے ٹکڑا بھی گرے گا تو ہمارے لیے وہ کافی. واو. یسوع نے پھر تعجب کیا کہ ایک سور فنیکی ہوتے ہوئے کلام کی اس گہرائی کو جانتی ہے. کیا کہا یسوع نے؟ کس وجہ سے؟ اس کلام کے وسیلے سے تیری بیٹی نے شفا پائی. جو غیر قوم ہوتے ہوئے تو کلام کے بارے میں اتنا علم رکھتی ہے، اس وجہ سے تیری بیٹی نے شفا پائی. تو یسوع نے کیا کہا؟ یسوع نے یہ سن کر اس پر تعجب کیا اور پھر کر اس بھیڑ سے جو اس کے پیچھے آتی تھی کہا، میں تم سے کہتا ہوں کہ میں نے ایسا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا. یہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی، اور مقدس متی اس سے آگے بھی کچھ لکھتے ہیں. وہ کہتے ہیں بطیرے پورب اور پچھم سے آ کر ابراہم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ خدا کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے، اور بادشاہی کے فرزند باہر پھینکے جائیں گے جہاں پر رونا اور دانت پیسنا ہوگا. تو اگر آج ہم کلیسیا میں بیٹھے ہیں اور یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گناہوں کی سزا ملے گی، تو پھر شاید ہمارا انجام بھی وہی ہوگا. چرچ میں آنا، حاضری لگوانا، چندہ دینا، حمد کرنا، یہ کافی نہیں ہے. جو بنیاد ہے، ڈاکٹرن ہے، عقیدہ ہے، اس کا صحیح ہونا بھی ضروری ہے. وہ نصیحت کر رہا ہوں آپ کو جو پولس نے اپنے بیٹے تموتھیوس کو کی تھی. وہ کہتا ہے اپنی اور اپنے کلام کی خبرداری کر. اپنی اور اپنے کلام کی خبرداری کر. ہوشیاری، چوکنا رہ، ڈنڈا لے کر بیٹھ جا کہ تیرے کلام میں کوئی اور ادھر ادھر سے چیز شامل نہ ہونے. تو آج وقت ہے کہ ہم اپنے اپنے عقائد کو ایک دفعہ پھر جانچ لیں. کہیں بنیاد، کہیں کوئی عقیدہ تو نہیں ہل گیا، اور اگر ہل گیا ہے تو اس کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. یہ مجھ جیسے لوگوں کی بھی ذمہ داری جو خداوند کا کلام اپنے ہاتھ میں لے کر جاتے ہیں جگہ بجگہ کہ ہم یہ تصحیح کراتے رہیں. لیکن آج کون سی بات لے کر جانی ہے جی؟ پس جو مسیح یسوع میں ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں. خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے. آمین. آئے ہم اپنے سروں کو خداوند کی حضوری میں جھکاتے ہوئے ہم دعا کریں کہ خدا اپنے کلام کو سیکھنے، اپنے کلام کو سیکھنے، اس کو ضروری خوراک کے طور پر اپنے لیے ذخیرہ کرنے کی ہمیں سوچ دے، توفیق دے، فضل دے. ہم راست بازی کے بھوکے اور پیاسے ہو. جن لوگوں کو خدا نے پڑھنے لکھنے کی توفیق دی ہے، کوئی نہ کوئی کتاب لے کے پڑھیے جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، خدا کے بارے میں، اس کی ذات کے بارے میں ہماری سمجھ میں اضافہ کرے، اور ہم خداوند کے مؤثر اور سچے اور حقیقی گواہ بن کے اور حقیقی شاگرد بن کر آسمان پر سے خداوند کے ظاہر ہونے کے منتظر اور مشتاق رہیں. اسی طرح سے جہاں شخصی مطالعہ کی میں نصیحت کر رہا ہوں، وہاں چرچ میں بائبل اسٹڈی ہوتی ہے. سیکھیں خدا کا کلام، اس سے پیشتر کہ ہم
دوسروں کو سکھائیں تاکہ ہم غلط تعلیم کے شکار نہ ہو جائیں اور درست تعلیم خدا کے کلام کو جسے حق کا کلام کہا گیا ہے اس کو ہم درستی سے کام میں لائیں، اس کی رائٹ انٹرپریٹیشن ہم کر سکیں تاکہ ہم کسی بدعت کا شکار نہ ہو جائیں، خود فریبی کا شکار نہ ہو جائیں، غلط تعلیمات وہ اپنے دلوں میں پمپنے نہ دیں، بلکہ خدا کے کلام کا خلاصہ سچائی ہے، اس سچائی کو جتنا زیادہ ہم سیکھ سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ پھر آپ اپنی اولاد کو، بچوں کو چھوٹی عمر سے سکھائیں تاکہ جس سیاق و سباق میں ہم جی رہے ہیں وہاں ہم کلام کے مطابق زندگیاں بسر کر کے خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کا وسیلہ بن جائے۔ ہمارے زندہ آسمانی باپ، آج صبح ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اتنی بڑی دنیا میں سے ہمیں چن لیا، نام لے کر بلایا، ہمارے ذہنوں کو کھولا تاکہ ہم کتاب مقدس کی بشارت کو، سچائیوں کو سمجھیں، نجات کی پیشکش کو، راہ نجات کو، نجات دہندہ کو، اس کے کفارے کی قدرت کو، اس کی صلیب کی قدرت کی تاثیر کو اور اس کے بہائے گئے لہو کی برکات کو ہم پہچانیں اور اس سے فیض حاصل کریں۔ ہم آپ کی شکر گزاری کرتے ہوئے دعا مانگتے ہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے خاندان سمیت تیار رہنے کی توفیق دیجیے تاکہ ہم میں سے کوئی بھی رہا ہوا معلوم نہ ہو، بلکہ جب خداوند یسوع مسیح آئیں تو ہم سب تیار پائے جائیں اور ہوا میں اڑ کر نہ صرف ان کا استقبال کریں بلکہ ہم اپنے اصل وطن تک سلامت پہنچ جائیں، ہمیشہ کی زندگی پر قبضہ کرنے کے لائق بن جائیں جس کے لیے ہمیں بلایا گیا ہے۔ جو باتیں سنی گئیں، سنائی گئیں، ان پر دل لگا کر غور کرنے کی ہم میں سے ہر ایک کو بڑی توفیق عطا فرما۔ ہم تیرے خادم کے لیے، ڈاکٹر آصف کے لیے، ان کی فیملی کے لیے، ان کی خدمت کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور ان کے لیے اور زیادہ فضل اور توفیق مانگتے ہیں۔ ہماری سنیے، ہم آپ کے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے پاک نام کا واسطہ دے کر مانگتے ہیں، آمین۔ ایک گیت کے وسیلے سے خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں اور پھر ہم برخاست ہوں گے۔ گیت ہم گائیں گے، میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال پاتا رہے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اس کا نام ہمارے وسیلے سے جلال پاتا رہے، وہ نام جو سب ناموں سے اعلیٰ نام ہے، اور اس ملک میں رہتے ہوئے ہم اس کے نام سے کہلاتے ہیں اور شرماتے نہیں ہیں۔ فخر ہے ہمیں اور شکر گزاری ہے ہمارے دلوں میں، اور ہمیں اپنے ایمان کی سچائی پر پورا بھروسہ ہے اور اس کا کرشمہ ہم نے اپنی ذات میں دیکھا ہے کہ خدا نے ہماری زندگیاں تبدیل کر کے نیا انسان بنا کے ہمارے دلوں میں وہ تسلی پیدا کر دی، قائلیت پیدا کر دی ہے کہ کبھی تم گناہگار اور سزا کے مستحق تھے لیکن تمہیں فضل سے مفت میں نجات دے دی گئی ہے۔ اچھا ہے کہ ہم کھڑے ہو کے، جن کی کوئی مشکل ہے آپ بیٹھے رہیے بے شک، لیکن صرف گانے کے حد تک نہیں ہے، یہ گیت ہماری دعا بن جائے کہ میرے جیون میں، آپ کے جیون میں خداوند یسوع مسیح کا نام جلال، آپ کسی دفتر میں، آپ کسی ادارے میں، آپ اسکول یونیورسٹی میں ہیں، آپ کالج میں ہیں، ویئر ایور یو آر، جہاں بھی آپ کھڑے ہوں، ایک مسیحی نوجوان کی حیثیت سے، طالب علم کی حیثیت سے، ملازم کی حیثیت سے، آفیسر کی حیثیت سے، وہاں لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ فرد انسان ہے، اس کے اندر ایمان کے وسیلے سے یسوع مسیح رہتا ہے، یہ اس کا حقیقی پیروکار۔ شروع کیجئے بھائیو، میرے جیون میں یسوع تیرا نام جلال، میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا اٹھنا بیٹھنا
चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलेना तुझे भाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं तू कामिल है मैं भी कमाल बनूं तू कामिल है मैं भी कमाल मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरी सोचों में तू मेरे ख्वाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू मेरे सारे सवालों जवाबों में तू जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं तू सुनता रहे मैं सुनाता रहूं जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे जब भी तुझे पुकारूं तेरा रूह मुझ में आता रहे मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो मेरे जिंदगी में तेरा जलाल हो मेरी जिंदगी में तेरा जलाल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो कोई दुख ना कोई भी मलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो जलाल हो डाली हमेशा कायम रहे जिसकी मसीह बुनियाद
صبح ہو شام ہو تیرے نام سے صبح ہو شام ہو اب تیرا ہی مجھ کو خیال ہو اب تیرا ہی مجھ کو خیال ہو کوئی دکھ نہ کوئی بھی ملال ہو کوئی دکھ نہ کوئی بھی ملال ہو جلال ہو جلال ہو جلال ہو جلال ہو تیری پوجا کروں تیری پرستش کروں دکھ ملے یا خوشی تیری جے جے کروں تیری پوجا کروں تیری پرستش کروں دکھ ملے یا خوشی تیری جے جے کروں دکھ ملے یا خوشی تیری جے جے کروں ساتھ تیری وفالا زوال ہو ساتھ تیری وفالا زوال ہو کوئی دکھ نہ کوئی بھی ملال ہو کوئی دکھ نہ کوئی بھی ملال ہو جلال ہو جلال ہو جلال ہو جلال ہو ہمارے زندہ آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں، عزت، بھروسے، بزرگی، تعریف اور تمجید اور عبادت اور اول درجے کے لائق آپ ہی ہیں۔ ہم آپ کے نام کو عزت اور جلال دیتے ہیں، جتنی آپ نے ہمیں اپنی سمجھ دی ہے، جتنی آپ نے ہمیں اپنی نزدیکی اور قربت اور عرفان بخشا ہے، اس کے لیے ہم تیرا شکر ادا کرتے ہوئے اور تیرے عرفان اور پہچان میں بڑھنا اور ترقی کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہم تیرے روب کو پہچانیں، تیری ہستی کو ہم سمجھ سکیں اور پورے دل سے، پوری محبت سے، پوری عقیدت سے خداوند ہم تیرے قدموں میں جھکیں، کانپتے ہوئے ہم تیری عبادت کریں، خوشی سے تیری عبادت کریں، روح اور سچائی سے تیری عبادت کریں، دل سے تیری عبادت کریں۔ خدا باپ تو ہماری مدد کر، خدا باپ ہماری مدد کر، ہمارے ذہنوں کو کھول اے خدا، تاکہ ہم کتاب مقدس کی باتوں کو سمجھ سکیں، ہم تیرے اور قریب آ سکیں، تیری قربت ہمیں نصیب ہو، ہم تیرے پروں کے سائے کے نیچے سکونت کرتے رہیں۔ آج اپنے جتنے بیٹے بیٹیوں کو دور اور نزدیک سے آپ نے اپنے گھر میں فراہم کیا، اور ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو آن لائن سروس میں شریک ہیں، ہم سب کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے جو سنڈے اسکول میں تربیت پا رہے ہیں، ان کے لیے تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ آج کا دن آپ نے ہمیں یہ اعزاز بخشا کہ ہم آپ کے پاس آ سکیں۔ کوئی کیوں کر آپ کے پاس آ سکتا ہے جب تک کہ اسے توفیق ہی نہ دے۔ جو توفیق آج ہمیں مل گئی، ہم اس کے لیے بے حد شکر گزار اور چاہتے ہیں کہ تجھے نہ صرف بادشاہ بلکہ بادشاہوں کا بادشاہ جانے، اور ہم تیرے کسی حکم کو ٹالنے کی کبھی جسارت نہ کریں، بلکہ تیرے کلام کی زیر اور زبر پر بھی عمل کرنے کی ہمیں توفیق مل جائے۔ جس طرح سے اپنے بچوں کو آپ سلامتی سے محفوظ اپنے گھر میں لے آئے، جب یہ واپس جاتے ہیں سب پر تیری رحمت کا سایہ ہو، سب تیری خوشی اور تازگی اور تقویت لے کر، برکت لے کر، تسلی لے کر، امید لے کر تیرے گھر سے رخصت ہو۔ خداوند آج کے ہدیہ جات کو قبول کر، تیرے دیے میں سے جو کچھ ہم نے گزرانا اپنے فضل سے اسے قبول فرما۔ دن کا باقی وقت ہمارے لیے باعث سے برکت بنا۔ ہم اپنے وطن عزیز کے لیے، اپنے حاکموں کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں۔ اس ملک میں ہم تیری پہچان کا نور مانگتے ہیں، بیداری بھیج اے خدا۔ کلیسہ پاکستان کو تحفظ فراہم کر، روحانی طور پر ایک جنگجو لشکر بنا، تاکہ وہ بدی اور گناہ کی طاقتوں اور یلغار کو روک سکے۔ شفاعت کرنے والی کلیسیا بنا،
جن کی دعاؤں سے اس ملک کو فیض حاصل ہو۔ خدا باپ ہم تیرا شکر ادا کرتے عالمگیر کلیسیا کے لیے، اس کے لیے بھی تیری برکت، یگانگت اور اتحاد اور سچائی اور راست بازی میں ترقی کرتے ہوئے بہت سا پھل لا کر اپنے مؤثر گواہ بننے میں ان کی اور ہم سبوں کی بڑی مدد فرما۔ آج کی ہماری حمد و ثنا کو قبول فرما، ہمیں دل سے اپنے ساتھ لپٹے رہنے کا اور صرف گانے کی حد تک نہیں بلکہ سچائی، فکر، احتیاط کے ساتھ یاد کر کے اپنے بدنوں سے اپنا جلال ظاہر کرنے کی ہمیں بڑی توفیق عطا فرما۔ ہم میں سے کسی کی نیکی کی بدنامی نہ ہو، بلکہ ہمارے بدنوں سے، ہماری زندگیوں سے تیرے نام کی تمجید اور تعظیم ہوتی رہے۔ ہماری سنیے، ہم آپ کے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے پاک نام کا واسطہ دے کر یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آئے ہم خداوند کی سکھائی ہوئی دعا میں شریک ہوں۔ آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسی آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو معاف کرتے، تو بھی ہمارے قصور معاف فرما۔ ہمیں آزمائش نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہ، قدرت، جلا ہمیشہ تیرے، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت اور شرکت ہم سب کے ساتھ اور دنیا بھر کے تمام مقدسین کے ساتھ ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین، آمین۔ سب کو سلام۔ خداوند کی شفقت کا ہاتھ آپ سب کے اوپر بڑا رہے، سلامتی سے جائیے۔